جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہماری گفتگو جاری تھی اور یہ اسی گفتگو کا اگلا تسلسل ہے، یہ اسی کا اگلا حصہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ آل رسول اسی طریقے سے ان کی کفالت ہوگی، اسی طریقے سے وہ اپنی خوراک، پوشاک اور اپنے مالی حقوق اسی طرح حاصل کرتے رہیں گے جس طرح عہد نبوی میں وہ حاصل کرتے رہے۔ اللہ کی قسم میں صدقات رسول کو اس سے جس میں وہ عہد نبوی میں جس طرح اس کی حالت تھی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں، کسی قسم کی تبدیلی نہیں کروں گا۔ اس سلسلے میں میرا عمل وہی رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال۔ یہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آل رسول اس آمدنی سے وہ کھائے گی پیے گی، ان کی کفالت ہوگی، خوراک کا پوشاک کا باضابطہ انتظام ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا مجھے اپنے اقربا سے، رسول اللہ کے رشتہ دار، رسول اللہ کے عزیز، خاندان بنو ہاشم مجھے اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنی اولاد سے مجھے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا میں ان کو ہر اعتبار سے مقدم سمجھتا ہوں۔ لہٰذا جب یہ بات ہوئی شرعی حوالے سے، ایک شرعی مسئلہ تھا اور اس شرعی مسئلے کے حوالے سے جب یہ بات چیت ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پیش فرمایا۔ وہ فرمان کیا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم طبقہ و گروہ انبیاء جو ہیں اپنا ورثہ مال و دولت نہیں چھوڑا کرتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ یہ حدیث فقط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں اس روایت کو بیان کیا، بلکہ اس حدیث کو اور بھی کئی صحابہ نے بیان کیا۔ لہذا حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کے غنائم سے آل رسول کو وافر حصہ دیتے رہے اور باغ فتح کی آمدنی اسی طرح خرچ کرتے رہے جس طرح نبی محتشم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ سارا سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری رکھا جس طرح حضرت ابو بکر نے جاری رکھا، جس طرح حضرت عمر نے جاری رکھا، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنی خلافت علوی میں، اپنی خلافت مرتضوی میں، اپنے عہد خلافت کے اندر بھی جب آپ متمکن ہوئے تو آپ نے اسی سلسلے کو جاری ساری رکھا۔ اور حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تصفیہ کے اندر یہ روایت بھی آپ نے درج کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف جو حضور علیہ السلام کی دستار امامہ شریف تھا، تلوار مبارک تھی، سواری کا خچر تھا، باغ فتح بھی حضرت علی کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بطور امانت حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سپورٹ کیا اور شرعی قواعد کے مطابق ان پر تصرف کرنے کا حضرت علی کو متولی، ناظم بنایا، والی بنایا، نگران بنایا کہ آپ اپنی شرعی ضابطے کے مطابق آپ جو ہے نا ان امانات کو آپ اپنے پاس رکھیں۔ اور حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ناقص رہ میں تو حضور سیدہ طیبہ زہرا بطول سلام اللہ علیہ کا فتح کے بارے میں دعویٰ، درخواست اور سوال امت مسلمہ کے حق میں موجب رحمت ٹھہرا ہے کہ حضور سید عالم سلام اللہ علیہ نے قاصد کے ذریعے سے جب یہ سوال اٹھایا تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس سوال کے اٹھانے کے نتیجے میں ایک شرعی جو مسئلہ ہے وہ واضح ہو گیا، ایک شرعی مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، واضح ہو گیا، منقع ہو گیا، مشرح ہو گیا، عیاں ہو گیا، آشکارا ہو گیا۔ اور اس تقاضا اور سوال اور تحریک سے سب نے سمجھ لیا کہ قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت کے حق میں ہے۔ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ امت کے حق میں ہے۔ نزول قرآن بھی اسی گھرانے کے طفیل ہوا۔ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول قرآن بھی خانوادہ اطرت، خانوادہ اہل بیت
کے واسطے سے ہوا، ان کے طفیل سے ہوا، پھر اسی گھر کی بدولت فہم قرآن مجید کی آیات کون سی مطلق ہیں، کون سی جو ہیں وہ مقید ہیں، کن آیات سے خطاب امت سے ہے اور کن آیات کے اندر خطاب اور خصوصیات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ طاہرہ بطول سلام اللہ علیہا کا ہر ایک سے قطع کلام، ہر کسی سے سکوت و خاموشی فرمانا، یہ فرط غم میں عشق رسول کے باعث تھا۔ حضرت پیر صاحب کی لوجک دیکھیے، حضرت پیر صاحب حکمت بیان کرتے، لوجک بیان کرتے، حکمت بیان کرتے ہیں، مصلحت بیان کرتے ہیں کہ بوجہ فراق نبوی حضرت سید عالم سلام اللہ علیہ کو اپنے والد گرامی کی جدائی کا، اور والد بھی تھے اور وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، تو اس کی سخت تکلیف تھی۔ وفات نبی کے بعد 6 مہینے کا پورا کرنا سخت مشکل ہو گیا تھا، فیصلہ شرعی سے ناراضگی کے باعث نہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس شرعی جو فیصلہ تھا، یہ جو شرعی مسئلہ تھا، اس کو سننے کے بعد آپ ناراض نہیں ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شایان شان اہل بیت نہیں ہے۔ پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 65 نقل کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، قرآن کی یہ آیت نقل کر کے، یعنی خدا اور رسول کے فیصلے سے جو ناراض ہوا وہ مومن نہیں ہے۔ تو پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرعی مسئلے کے سننے کے بعد حضور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی عالمہ، فاضلہ، طیبہ، طاہرہ، سراپا عفت و عصمت بی بی جو ہے وہ قرآن کی آیت کو سن کر اور اس اپنے بابا کا فرمان سن کر وہ ناراض ہو جائیں، یہ تو ان کی شایان شان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت پیر صاحب نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بعض احکام و مسائل امت کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی ہی نہیں، تو اس سے محروم کرنے کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت پیر صاحب قبلہ عالم گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن و حدیث اور طریق شہد ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا اور رسول کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کر دینے والے تھے، جنہوں نے کبھی کسی غیر مسلم یہودی اور نصرانی عیسائی کی بھی حق تلفی نہیں کی۔ یہ پیر صاحب کے کلمات ہیں تصفیہ کے اندر۔ پھر یہ کیوں کر متصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق تلفی کرے؟ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حق تلفی کا حضرت ابو بکر پر الزام لگانا، آپ فرماتے ہیں سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم، فرمایا یہ تو ان کے اوپر ایک بہتان عظیم ہے۔ حضرت پیر صاحب نے برملا لکھا ہے کہ حضرت سیدہ عالم سلام اللہ علیہ سے فدا کے متعلق ہبہ یا وصیت کا دعویٰ منسوب کرنا بھی محض افتراء و بہتان ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ کا ہبہ کا اور میراث کا دعویٰ کرنا بھی یہ بی بی سلام اللہ علیہ کی عزت، احترام، شان کے منافی ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ کا بیت سوچ دیکھیے۔ اور یہ جو مولانا ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی نے حضور سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کی طرف جو خطا کی نسبت کی ہے اور اسے حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے نام منسوب کیا ہے، انہیں اس بات کو سمجھنے میں سخت ٹھوکر لگی ہے، ان کو اس بات سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے فریق مخالف کی طرف سے دی جانے والی دلیل کا جواب دیتے ہوئے پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر اہل بیت کی پاکی کو بیان کر رہی ہے۔ آیت تطہیر جو ہے اہل بیت کو پاک گردانتی ہے، لہذا حضور سیدہ عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی نجائز امر کی وہ مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فریق مخالف کی جتنی بھی تلبیسات ہیں، جتنے ان کے تسامحات ہیں، جتنے ان کے اعتراضات ہیں، جتنے ان کے شکوک و شبہات ہیں، ان کے ایک ایک
اعتراض کا چن چن کر حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیے. ان کے کانٹوں میں الجھنے والوں کو جواب دیتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کی وضاحت کو دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت تطہیر کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی. پیر صاحب نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ بی بی سے خطا ہوئی ہے. پیر صاحب تو آیت تطہیر کے معنی مطالب مفاہیم کو مطلقاً بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. پیر صاحب نے اس مسئلے میں حضرت سید عالم سلام اللہ علیہ کے نام غلطی اور خطا کا انتساب نہیں کیا. غلطی اور خطا کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے نام معنون و منسوب نہیں کیا اور ان جملوں کی غلط تشریح کی گئی اور ان جملوں کی اس کا غلط اطلاق کیا گیا, ان کا غلط انتباہ کیا گیا, ان سے غلط استدلال کیا گیا, ان سے غلط استنباط کیا گیا ہے, ان سے غلط استخراج کیا گیا ہے, اس سے غلط اخذ کیا گیا ہے, اس سے غلط معنی لیا گیا ہے اور اس غلط مفہوم کو لے کر اپنی طرف سے اپنے ذاتی مفروضے کو, اپنی ذاتی قیاس کو, اپنے ذاتی خیال کو حضرت پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے نام معنون و منسوب کیا گیا ہے. پیر صاحب نے ہرگز یہ بات نہیں کی. پیر صاحب تو فرماتے ہیں کہ حضور سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس سوال کرنے پر یہ مسئلہ شریعت کا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی میراث مالی نہیں ہوتی, اس کی وضاحت ہو گئی ہے. اور یہ آیت جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے, اس آیت میں خطاب امت کی طرف ہے. اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل پاک نے بھی باغ فدق کے غیر ورثہ ہونے وہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ باغ فدق جو ہے یہ میراث نہیں ہے اور یہ نبی علیہ السلام نے بطور ہبہ کے ملکیت کے اندر نہیں دیا تھا, یہ اہل بیت نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے اور سارے عالم پر اہل بیت نے اس بات کو عیاں کیا ہے کہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام پیر صاحب کی نگاہ میں کتنا بلند ہے. توجہ طلب جملے ہیں, سمجھنے والے جملے ہیں کہ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ طیبہ راکعہ ساجدہ حضور سیدہ سلام اللہ علیہ بھی جگر گوش رسول ہونے کے ناطے سے انہیں ابدیت محضہ کا مقام حاصل تھا. مولوی صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ابدیت محضہ کسے کہتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کچھ اور نہ ہو, کہ بندے کا تعلق رب سے اتنا ہو کہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں, اسے سوائے اللہ کے کچھ یاد نہ رہے. یہ ابدیت محضہ کا وہ مقام ہے, یہ انسانیت کے معراج کا مقام ہے اور اس ابدیت محضہ کی حضور سید عالم سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی کی وارثہ تھی. پیر صاحب تو یہ کچھ بیان کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد ماجد کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے. یہ پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے عارفانہ اور متصوفانہ اور صوفیانہ وہ نکات ہیں کہ ابدیت محضہ کے یہ کلمات سمجھنے والے ہیں کہ حضور سید عالم سلام اللہ علیہ کی حیثیت کیا ہے. یہ ابدیت محضہ کا مقام نہ تو فریق مخالف سمجھتا ہے اور نہ ہی نام نہاد ہمارے حضرات سمجھتے ہیں. یہ عرفاء کا مقام ہے ابدیت محضہ کو سمجھنا. حضرت پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے کمال تحقیق سے یہ ثابت فرمایا ہے کہ باغ فدق اہل بیت کا ورثہ یا ہبہ نہ تھا. اگر ہوتا اور خلفائے راشدین نے غصب کیا ہوتا تو حضرت مولا علی علیہ السلام اپنے عہد خلافت میں اسے شامل فرماتے اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایسا نہ کرنا اس بات کی دلیل قاطعہ ہے
کہ یہ باغ اہل بیت رسول کی وراثت نہ تھا۔ اس روایت کے ضمن میں بہت ساری روایات جعلی، وضعی، من گڑت یہودیوں نے بنایا، وضع کیا، گڑا۔ اہل بیت اور اصحاب رسول کے درمیان لڑائی جھگڑے کا ماحول، اور اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض ڈالنے کے لیے کہ یہ اسلام جو ہے یہ بادشاہانہ مزاج رکھتا ہے۔ یہ اصل میں یہودیوں نے یہ پراپاگنڈا کرنا چاہا اور یہ بتلانا چاہا کہ یہ نسلی دین ہے، یہ نسبی دین ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی ذات کو، عظمت کو، ان کی طہارت کو، ان کی عفت کو، ان کی پاک دامنی کو اور ان کے مقام علیہ کو ایک روایت کی بنیاد پر دنیا کا سوالی بنانا، درباروں میں چکر لگوانا اور یہ کہنا کہ وہ فلاں فلاں دربار میں گئیں، استغفر اللہ، مال دنیا حاصل کرنے کی خاطر درباروں میں پیش کرنے کی جسارت امیز کہانیاں، اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یہ حضور سید عالم سلام اللہ علیہ کے نام غلط ہے، جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدہ عالم سلام اللہ علیہ طلب دنیا نہ رکھتی تھیں۔ آپ کے پاس مال بہت آیا مگر اپنے پاس نہ رکھا، سب کا سب اپنے بابا جان کی امت پر، فقراء پر، مساکین پر خرچ کر ڈالا، راہ خدا میں سارا کچھ لٹا دیا۔ اور آپ کی والدہ مکرمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، انہوں نے بھی نکاح کے بعد فقر میں زندگی گزاری، اور وہ مکے کی اتنی مالدار تجارت پیشہ خاتون کہ جس کی مال کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ لوگ ان کے مال کے ذریعے سے آگے کماتے تھے، رزق حاصل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح مسنونہ کے بعد حضرت سید عالم حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ نے سارا کچھ وقف اسلام کر دیا، فقراء پر، مساکین پر خرچ کر دیا، فقر میں زندگی گزاری۔ اور یہی سبق حضور سید عالم سلام اللہ علیہ نے بھی مال دنیا کو کبھی پسند نہ کیا۔ باغ فدق کی روایات آپ کی حیات مبارکہ کو یہ گہن زدہ کرتی ہیں، زنگ لگاتی ہیں، مجروح کرتی ہیں، آپ کے تقدس کو پامال کرتی ہیں، آپ کی شخصیت کو داغدار کرتی ہیں۔ جس طریقے سے لوگوں نے، بعض لوگ جو حق زہرا کے نام پر باتیں کرتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو اور اپنے علاقہ کے لوگوں کو اور دیگر اپنے سننے والے سبھی سامعین ناظرین کو یہ پیغام النور، یہ جو ہمارا چینل ہے جو یوٹیوب پر ہے، میں اپنے دوستوں کو، سننے والوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسوہ کاملہ پر زنگ لگانے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ایک کامل، ایک اکمل اور ایک سیدہ طیبہ پاک دامن بی بی پر، لہذا ایسی روایات کو پس پشت ڈال دینا چاہیے۔ حضرت اعلیٰ گولوی حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، اور سیدہ سے باغ فدق کے متعلق دعویٰ کو منسوب کرنا آپ نے اسے افتراء اور بہتان کہا ہے۔ لہذا یہ جو ناسبیت زدہ، خارجیت زدہ جو لوگ ہیں، جو بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے نام اس طرح کی بات کی ہے، پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن اس سے صاف ہے۔ لہذا تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی شرح و وضاحت جو علامہ پروفیسر جی اے چشتی صاحب نے کی ہے، وہی تصفیہ کی تشریح ہے، وہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی عبارت کا مفہوم ہے، مطلب ہے، مدعا ہے، غرض و غایت ہے، اور ہم علامہ جی اے صاحب کی اس تشریح کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اعتدال کا راستہ نصیب